برتر ہے. ہم تجھے اس لیے بوسہ لے رہے ہیں کیونکہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نورانی ہونٹوں سے تجھے چوما ہے. تو اس بوسے کا اثر میاں ابراہیم قائم سکندر خان پہ ہوا تو خانہ کعبہ کا جب طواف شروع ہوا تو صحیح تسبیح ادا ہوئی. اللہ راضی ہو رہا تھا. 7ویں چکر کو جب پہنچے ہیں ابراہیم خان نے سکندر خان معاملہ دیکھا. جمع غفیر ہے, ابراہیم خان کافی دور ہے اور خانہ کعبہ کے دروازے پر بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے اور آواز دے رہے ہیں کہ ابراہیم خان آ جاؤ, ہماری طرف آ جاؤ. ابراہیم خان ہماری طرف آ جاؤ. ابراہیم خان کے ہوش ٹھکانے لگتے ہیں. ابراہیم خان کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. ابراہیم خان نے نتیجے کو عکس کیا اور کہا کہ بندگیاں رضی اللہ تعالیٰ کو حق بجا نہیں بنے, لہذا خانہ کعبہ کا طواف مکمل کرنے کے بعد سیدھے ہندوستان اور گجرات کا رخ کرتے ہیں. سیدھے ہندوستان اور گجرات کا رخ کرتے ہیں اور جنگ کے معرکے میں شریک ہو جاتے ہیں. یہ جنگ ایسی ہے جس کی گواہی اللہ نے کعبے سے بھی دلوا دی. یہ جنگ ایسی ہے کہ خانہ کعبہ کے ذریعے بھی اللہ نے گواہی دلاتی ہے. اگر کسی کا ایمان مکمل اور کامل ہو اس کے لیے ارشاد مصطفیٰ کا حضور کے ارشاد کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی یہ نہ کہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا ہے, حضور ہمارے جیسے ہیں, حضور بشر ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, العیاذ باللہ. مصطفیٰ کو ہماری سمجھ میں لانے کے لیے بشریت کے پیدائش میں بھیجا گیا ہے. یہ ہماری ایک عادت ہوتی ہے. اللہ اگر چاہتا تو اپنی قدرت کو کیسے بھی منوا لیتا, مگر اللہ نے ایک طریقہ, کیونکہ ہمارے خلق, ہمارے خیال, ہمارے نفس کا پورا اللہ کو ہی ہے. اس حساب سے اللہ نے ایک پروسیس قائم کیا جس کی مثال کچھ ایسی ہے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, بے شک صفا اور مروہ اللہ کے پہاڑیاں ہیں. ایک حاجی کو مسلمان کو بات مان لیا, بے شک صفا اور مروہ اللہ کی پہاڑیاں ہیں. وہ کالی کالی پہاڑیاں جس پر اللہ کی بندی نے اپنے بیٹے کی دل بہلاہٹ پر دوڑی ہے, بے چینی کا اظہار کی ہے, اس کو اللہ نے اس ادا کو پسند کرتے ہوئے وہ 2 پہاڑیوں کو اپنی پسندیدہ قرار دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طریقہ قائم کیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں جلوہ افروز ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا, بخاری مسلم کی روایت ہے, جعلت لی الارض مسجدا, میرے رب نے ساری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا. یہ بات اگر حضور کی ولادت کا سعادت پر اعلان ہوتا تو لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آدم کے قدموں کی برکت سے میدان عرفات پاک ہوا ہے, ابراہیم کے قدموں کی برکت سے وہ جگہ مصلی قائم کر دی گئی ہے اور پاک کر دی گئی ہے, اور حضرت بی بی ہاجرہ کے قدموں کی برکت سے وہ 2 پہاڑیاں اللہ کی نشانیاں قرار دی گئی ہیں. حضرت اسماعیل کے قدموں کی برکت سے وہ زمزم کا کنواں روا ہوا اور پاک ہوا. بات سمجھنے آنے والی, اللہ نے ایک دم سے کوئی بھی چیز نہیں کی, ایک حساب سے کی ہے تاکہ سمجھنے والا سمجھ جائے کہ بات کچھ ایسی ہے. اللہ مقصد تک پہنچانا چاہ رہا ہے. جب محبوب تشریف لائے, آدم کے قدموں کی برکت سے ایک چیز کو پاک کیا گیا تھا کیونکہ آدم کے اسٹیٹس کے حساب سے وہ چیز مناسب تھی. جب محبوب کی تشریف آوری ہوئی تو پوری زمین کو مسجد قرار دے دیا گیا. اب نہ کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ وہ میری مسجد ہے, وہ تیری مسجد ہے, وہ میری زمین ہے, یہ تیری زمین ہے. یہ سب اللہ کے رسول کا صدقہ ہے جو ہم کھا پی رہے ہیں. وفاداری یہ ہے کہ اپنی صبح اور شام کو اتباع محمد رسول اللہ میں گزار دو. یہ وفاداری اور ایمانداری کا تقاضا ہے. کچھ آنے والا نہیں ہے, سب جانے والا ہے. ہم کچھ جانے والے ہیں. میرا برادر محترم, حضرت زندگی میں شاید 19
سکتے ہیں وہ شاہ منیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابراہیم خان کے سکندر خان پر جو شفقت ہوئی اور آپ گجرات آئے اور جنگ کے معرکے میں شریک ہو گئے. اب جنگ کا معاملہ کچھ ایسا ہوا کہ تاریخ کے اوراق شاہد ہیں. مکمل تفصیل میں نہ جاتے ہوئے سرسری طور پر میاں کی کرامت کا اظہار کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو اختتام پر پہنچاؤں گا کہ بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جنگ کا معرکے کا آغاز عمل میں آیا تو یکے بعد دیگر سب کو اپنے حق کی سربلندی کے لیے اپنے سروں کو قربان کرنے کے لیے میدان جنگ میں بھیجا ہے اور سب نے میاں کے تصرف سے ایسی ایسی کیفیت جنگ میں پیدا کی ہے کہ ہزاروں کے لشکر کو ایک تلوار سے جو ہے ساتھ پر بالکل صفایا کر دیا گیا ہے. جب بات بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آئی, بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے حالات کچھ ایسے تھے. برادران محترم, آج جو محدودیت ہمیں میسر ہوئی ہے, جو محدودیت ہمیں محسوس کی جا رہی ہے, جو عنایت ہمیں محسوس کی ہے, یہ سب ہمارے بزرگوں کی قربانیوں پر رکھا. آج ہم صرف تذکرے کر کر جلسے کر اس کا حوالہ نہیں کر سکتے. ہمیں اپنے خلق کی طرف نگاہ کرنے کی ضرورت ہے, اپنے ظاہر و باطن کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے. تبھی کچھ حق کا اثر ہم پر ہو سکتا ہے. ورنہ ہماری حقیقت کچھ ایسی ہے کہ ہم زندگی تو گزار رہے ہیں, کچھ کھانے میں اور کچھ پینے میں. بعض لوگوں کو یہ بھی خیال نہیں ہے کہ کیا کھا رہے ہیں اور کیا پی رہے ہیں. حضرات محترم, محفلوں کا حاصل, محفلوں سے نیاز, بزرگوں کا فیض اور ان کی عقیدت کا نتیجہ ہمیں اس وقت تک میسر نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم عقل حلال پر اکتفا نہ کریں. حلال ایسا رزق ہے, جب تک کہ آپ اس پر تناول نہیں کریں گے اس وقت تک نہ آپ کی نماز درست ہے, نہ روزہ درست ہے, نہ حقوق اللہ کے معاملے درست ہے, نہ حقوق العباد کے معاملے درست ہے. برادران محترم, تاریخ میں نظریہ شاہد ہے. ہمارے دوروں میں فتوح آئی ضرور ہے, مگر وہ پیر کاملین نے جب مناسب سمجھا تب اس فتوح کو حاصل کیا ہے. ورنہ فتوح دینے والے کو نے کہا ہے کہ بھائی اب تم جا سکتے ہو, تمہاری فتوح کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. حضرات محترم, بندگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بشارت مہدی موت پر 20 سال بعد ایک ایسا معرکہ ہوا, حق اور باطل کا معرکہ تھا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان لڑے. ہم یہ پوچھنا چاہیے کہ مسلمان تو ضرور تھے, کیا مسلمان قرآن پڑھے تھے, کیا مسلمان حدیث کا درس لیے تھے. حدیث کے درس اور قرآن کے درس سے ان مسلمانوں نے کیا نتیجہ حاصل کیا تھا. ملا سید کبیر کو بندگی میں شاہ منیر صدیق ولایت نے خط و کتابت کے ذریعے معاملے کی جو ہے پوری اطلاع دی تھی. اس کے باوجود بھی ان تمام 18 ملاؤں نے مل کر ایک ایسا معرکہ تیار کیا ہے. ارے جس کا خون بہا ہے اس سے پوچھو, جس کا خون بہا ہے اس سے پوچھو کہ وہ کیا کرتا, وہ کیا کیفیت تھی. معصوم بچے یتیم ہو گئے, جوان عورتیں بیوہ ہو گئیں, بوڑھے ماں باپ بے سہارا بے سامان ہو گئے. حضرات محترم, غور کرنے والی بات یہ ہے کہ جنگ کا جو معاملہ ہوا ہے آخر کیا بات تھی. سدراسر کے میدان میں پہلے دن تو میاں کو جنگ ہو گئی تھی. مہدی نے کہا تھا, مہدی کی حجت پوری ہو گئی تھی. مہدی نے کہا تھا کہ بھائی سید منیر, ساری دنیا کا لشکر بھی اگر ایک جگہ ہو جائے تو پہلے دن آپ کو فتح یابی ہوگی اور دوسرے دن اللہ کے حکم سے آپ کی شہادت واقع ہوگی. اگر ایسا نہ ہوا تو سمجھ لینا کہ بندہ مہدی نہیں تھا. اتنا بڑا ثبوت مہدیت کا دیا جا رہا ہے. حضرت بندگی میں شاہ منیر صدیق ولایت جنگ کے میدان میں جذبہ خور ہے اور آپ نے اپنی تلوار سیف اللہ سے ایسے کارنامے انجام دیے ہیں. کئی ایک کو پھر نہ